بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اس وقت ملک بھر میں یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ اور UCC کا تذکرہ ہے. سوشل میڈیا پر، اخباروں میں اور TV چینلوں پر آپ حضرات سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کہ ہر طرف اسی کا تذکرہ ہے اور اسی کا شور اور ہنگامہ ہے. یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ اور UCC، یہ سب الفاظ مختلف ہیں لیکن ان تمام کا مطلب ایک ہے. یکساں سول کوڈ کیا چیز ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور مسلمان اسے ماننا کیوں نہیں چاہتے؟ جو لوگ اس کی حمایت میں ہیں وہ لوگ اس کے کیا دلائل دیتے ہیں اور ان کے دلائل کے کیا جواب ہیں؟ ان تمام باتوں کو کسی قدر تفصیل سے آج کے اس جمعہ میں بیان کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے کہ اس ملک میں کسی ایک مذہب کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں بسنے والے لوگ مختلف مذہبوں کے ماننے والے، مختلف تہذیبوں کے ماننے والے، مختلف رسم و رواج پر عمل کرنے والے ہیں، اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے اسی طرح زندگی گزارتے ہوئے آ رہے ہیں. جب مسلم حکمراں اس ملک پر حکومت کرتے تھے اس زمانے میں بھی ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر، اپنی تہذیب پر اور اپنے رسم و رواج پر عمل کرنے کی کھلی اجازت تھی. اسی طرح یہ ملک چل رہا ہے. انگریز جب اس ملک میں آیا تو اس نے اس ملک پر جب قبضہ کیا تو یہاں کے قوانین کو بدلنا شروع کر دیا. آپ حضرات میں بہت سے اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ عموماً قوانین کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قانون جو جھگڑے، فساد، قتل اور چوری ڈکیتی سے متعلق ہے، ایسے قانون کو کرمنل لا اور کرمنل کوڈ کہا جاتا ہے. اس کو اردو زبان میں ضابطۂ فوجداری کہا جاتا ہے. اور کچھ ایسے قوانین ہیں جو تجارت سے، معیشت سے، ملکیت سے، آپسی معاملات سے، شادی بیاہ، طلاق، نفقہ، وراثت، وقف وغیرہ سے متعلق ہیں. ایسے قوانین کو سول لا کہا جاتا ہے اور سول کوڈ کہا جاتا ہے، اور اردو میں ضابطۂ دیوانی کہا جاتا ہے. جب انگریز اس ملک پر مسلط ہوا تو اس نے یہاں کے قوانین کو بدلنا شروع کیا اور یہاں کے کرمنل کوڈ کو انگلینڈ کے مطابق بنا دیا اور سول کوڈ کو بھی اپنے مذہب کے مطابق اور اپنے ملک کے مطابق بنانا شروع کر دیا. اس وقت ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، اس وقت کے علماء نے انگریزوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ مسلمانوں کو کم از کم ان مسائل میں جو ان کے آپسی معاملات سے متعلق ہے، کم از کم ان مسائل میں شریعت پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے. اور بالآخر انگریز مجبور ہوا اور سن 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا، جس کے تحت مسلمانوں کو اپنے آپسی معاملات، شادی بیاہ سے متعلق، طلاق، خلا، نفقہ سے متعلق، وراثت سے متعلق، ہبہ سے متعلق، وصیت سے متعلق اور گود لینے سے متعلق ان تمام مسائل پر اپنے مذہبی طور پر عمل کرنے کی اجازت ملی.
اور یہی شریعت اپلیکیشن ایکٹ بعد میں چل کر مسلم پرسنل لا کی شکل اختیار کیا۔ گویا اب صورت یہ ہو گئی کہ اس ملک میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں ان تمام کے لیے کرمنل لا ایک ہے، یعنی اگر ایک مسلمان چوری کرے تو جو سزا مسلمان کو ملے گی وہی، اگر سکھ چوری کر لے اس کے لیے بھی وہی سزا، ہندو کے لیے بھی وہی سزا، ہر مذہب کے ماننے والے کے لیے وہی سزا۔ کرمنل لا ملک کے تمام بسنے والوں کے لیے ایک جیسا ہے، اور سول لا میں بھی اکثر مسائل ملک میں بسنے والوں کے لیے ایک جیسے ہیں۔ البتہ آئلی قوانین جو نجی قوانین ہیں، جو آپسی معاملات ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، فسخ ہے، تفریق ہے، ہبہ ہے، وصیت ہے، وراثت ہے، ان جیسے مسائل میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو یہ اجازت ملی کہ وہ اپنے مذہب اور اپنے رسم و رواج کے مطابق اس پر عمل کریں۔ اس لیے اس ملک میں تقریباً ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے الگ پرسنل لا ہے۔ یہ آئلی قوانین چند مسائل میں، چند معاملات میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے مذہب اور اپنے ریتی رواج اور اپنے رسم کے مطابق اور اپنے تہذیب کے مطابق عمل کریں۔ سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہر مذہب کے ماننے والوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے رسم و رواج کے مطابق، اپنی تہذیب کے مطابق اپنے معاملات کو، آپسی معاملات کو، آئلی مسائل کو حل کریں۔ یکساں سول کوڈ آنے کے بعد یہ تمام اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ مسلمان اپنے مسلم پرسنل لا پر عمل نہیں کر سکیں گے، ہمارے ہندو بھائی بھی اپنے تہذیب کے مطابق، اپنے رسم و رواج کے مطابق ان امور کو انجام نہیں دے سکیں گے، سکھ بھائی بھی نہیں دے سکیں گے، عیسائی بھی نہیں دے سکیں گے۔ ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو اپنے اپنی تہذیب اور اپنے اپنے رسم و رواج کو چھوڑ کر اس قانون پر عمل کرنا پڑے گا جو قانون سرکار بنائے گی۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ سرکار یکساں سول کوڈ کے لیے الگ سے کوئی قانون بنائے گی یا سرکار کسی مذہب کے ماننے والوں کے قانون کے مطابق یکساں سول کوڈ کو کر دے گی اور سب کو اس پر عمل کرنے پر آمادہ کرے گی اور مجبور کرے گی، یہ واضح نہیں ہے۔ لیکن قرین قیاس یہ ہے کہ ملک کی جو اکثریت ہے، اس اکثریت کی جو تہذیب ہے، اس اکثریت کے جو آئلی مسائل ہیں، اس اکثریت کے جو رسم و رواج ہے، تمام لوگوں کو اسی کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کرے گی اور اسی کو یکساں قانون بنا دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، اگرچہ ہمارے برادران وطن کے جو رسم و رواج ہے، اگر اس کو بھی یکساں سول کوڈ کے طور پر نافذ کر دیا جائے تب بھی نقصان ان کا بھی ہے، نقصان تو ہمارا ہے ہی۔ یہ تو امید ہی نہ کیجیے کہ ہمارے قرآن و حدیث کے مسائل کو اور ہمارے مسلم پرسنل لا کو پورے ملک کے لیے یکساں قانون کے طور پر اختیار کیا جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ہاں، برادران وطن کے جو تہذیب ہے، ان کی جو طور طریقے ہیں، ان کے جو رسم و رواج ہے، ان کو یکساں سول کوڈ بنایا جا سکتا ہے یا سرکار الگ سے کوئی قانون بنا سکتی ہے۔ زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ سرکار اسی اکثریت کے قانون کو نافذ کرے گی، لیکن اس کے باوجود ہمارے برادران وطن کا بھی نقصان ہے۔ وہ نقصان کس طرح ہے؟ وہ نقصان اس طرح ہے کہ اس ملک میں بسنے والے جس طرح ہر مذہب کے ماننے والوں کے آئلی قوانین میں اپنی اپنی تہذیب اور اپنے اپنے رسم و رواج ہے، اپنے اپنے طریقے ہیں، اسی طرح ہمارے برادران وطن میں بھی ہے۔ برادران وطن میں تو حد یہ ہے کہ ان کے یہاں ایک ہی ذات کے لوگ اپنی اپنی شادی کے طریقے الگ بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے یہاں الگ الگ رسم و رواج پر عمل کرنے والے۔ آپ اسی ملک کے اندر جنوبی ہند کو دیکھ لیجئے، تامل ناڈو، کرناٹک اور آندھرا میں ایک ہی ذات کے لوگ، وہاں ماموں اور بھانجی کے درمیان شادی ہوتی ہے اور اس کو بہت اچھا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن اسی ذات کے لوگ شمالی ہند کے اندر آ جائیے تو ایسا کرنے کو پاپ سمجھتے ہیں۔ ان کے یہاں کوئی سندور دے کر شادی کرتا ہے تو کوئی پھیرے لگا کر، اور اسی طریقے سے مختلف مذہبوں کے ماننے والوں کے طریقے الگ الگ ہیں۔
غور کیجئے، اگر یہ یکساں سول کوڈ نافذ ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ مسلمانوں کو اپنے مسلم پرسنل لا سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جو قرآن و حدیث کے مسائل ہیں ان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر یکساں سول کوڈ پر مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے تو دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیے کہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا، اپنے دین سے دور کیا جا رہا، جبری طور پر ان کو ارتداد کی طرف لے جایا جا رہا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دوسری قوموں کے لیے بھی ہے کہ ان کو بھی اپنے تہذیب اور اپنے رسم و رواج کو چھوڑ کر یا تو سرکار کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا پڑے گا، یا یہ کہ جو یہاں کی اکثریت کا قانون ہے، اکثریت کے رسم و رواج ہے، اس کے قانون کو ماننا پڑے گا۔ نقصان ہر ایک کا ہے۔ لوگ یکساں سول کوڈ کی حمایت کرتے ہیں، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک ملک میں دو قانون نہیں چلے گا۔ ایک ملک میں دو قانون کیسے چل سکتا ہے؟ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ جیسے آج تک چلتا ہوا آیا اسی طرح چلتا رہے گا۔ آج تک کہیں کوئی لڑائی، کوئی فساد، کوئی دنگا اس بات کو لے کر نہیں ہوا کہ بھائی مسلمان اپنی تہذیب پر عمل کرتے ہیں اور ہم اپنی تہذیب پر عمل کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس بات کو لے کر کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو ایک ملک میں دو قانون جس طرح آج تک چلتا آ رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ یکساں سول کوڈ کی حمایت کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب مسلمان اس ملک کے اندر کرمنل لاء میں یا سول لاء میں 99% مسائل میں اس ملک کے قانون کو جب مانتے ہیں تو 1% مسئلہ جو آئلی قوانین ہے اس میں بھی اگر مسلمان حکومت کی باتوں کو مان لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو لوگ کیا کرتے ہیں اور اچھے لوگ اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم جو اس ملک کے کرمنل لا کو اور 99% قوانین کو مانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور ہم آئلی مسائل میں مسلم پرسنل لا کے معاملے میں جو حکومت کے قانون کو ماننا نہیں چاہتے، یکساں سول کوڈ کو ماننا نہیں چاہتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم 99% مسائل میں کرمنل لاء میں یا سول لاء کے اکثر مسائل میں ہم ہندوستان کے قانون کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم یہاں پر اقلیت میں ہیں، ہم اکثریت میں نہیں ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مسائل، ہماری شریعت کسی پر تھوپ دی جائے جو اس کو ماننا نہیں چاہتا۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، اس کے گھر میں چوری ہوئی، اب یہ ضروری نہیں کہ چوری کرنے والا بھی مسلمان ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چوری کرنے والا غیر مسلم ہو اور جس کے گھر میں چوری ہوئی وہ مسلمان ہو۔ اب مسلمان چاہے گا کہ ہمارے مذہب کے مطابق فیصلہ ہو اور ہندو بھائی اس کو ماننا نہیں چاہتے، یا اس کے برخلاف کہ چوری کرنے والا مسلمان ہو اور جس کے گھر میں چوری ہوئی وہ ہندو ہو۔ اب مسلمان چاہے گا کہ ہمارے مذہب کے مطابق فیصلہ ہو اور ہندو بھائی نہیں چاہتے، تو ہم زبردستی اپنی شریعت اور اپنا مسئلہ اس پر تھوپنا نہیں چاہتے۔ ہم نے اس معاملے میں کمپرمائز کر لیا ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں، اس لیے ہم ان مسائل میں اپنے شریعت کے فیصلے کو اس پر نہیں نافذ کریں گے، ان پر نہیں تھوپیں گے۔ اس لیے ہم نے ہندوستان کے قانون کو کرمنل لاء میں یا سول لاء میں اکثر مسائل میں ہم نے مان لیا۔ مسلم پرسنل لا کے معاملے میں ہم اس لیے ملک کے قانون کو نہیں ماننا چاہتے اور اس لیے ہم یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ مسلم پرسنل لا کے جو مسائل ہیں یہ ایسے مسائل ہیں جو ہمارے آپسی مسائل ہیں، اس میں دونوں فریق مسلمان ہیں، ہم مسلمان آپس میں چاہتے ہیں کہ ہم اپنی شریعت کے مطابق عمل کریں۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان سے شادی کرتا ہے، اب دونوں فریق مسلمان ہیں، شادی کے معاملے میں جو مسائل ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق حل کریں۔ اگر کوئی مسلمان طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے والا اور جس کو طلاق دی گئی وہ بھی مسلمان ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں فیصلہ کریں، اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں۔ ایک مسلمان مرتا ہے، اس کی وراثت اگر کسی کو ملتی ہے تو مرنے والا بھی مسلمان اور جس کو وراثت ملی وہ بھی مسلمان، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وراثت کا فیصلہ ہمارے آپسی معاملات کے ہمارے شریعت کے مطابق ہو، ہمارے دین کے مطابق ہو۔
تو مسلم پر صلی اللہ میں اس لیے مداخلت ہم برداشت نہیں کرتے اور اس لیے ہم یکساں سول کوڈ کو ماننا نہیں چاہتے کہ یہاں پر معاملہ ہمارے آپس کا ہے، ہم آپس میں شریعت کے مطابق عمل کریں گے، اور کرمنل لا اور سول لا کے اکثر مسائل میں ہم اس لیے ملک کے قانون کو مانتے ہیں کہ وہاں دو فریق ہیں، ایک فریق مسلمان، ایک فریق دوسرے مذہب کا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اپنے قانون کو اور اپنی شریعت کو اس پر تھوپنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح سے جو لوگ یکساں سول کوڈ کی حمایت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ جب اس ملک میں آئے گا تو قومی یکجہتی پیدا ہوگی، لوگوں میں اتحاد پیدا ہوگا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یاد رکھیے گا، یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے اس ملک کے اندر صدیوں سے لوگ ایک ساتھ الگ الگ مذہب پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن کبھی اس بات کو لے کر لڑائی نہیں ہوئی کہ یہ الگ تہذیب کو مانتا، ہم الگ تہذیب کو مانتے ہیں۔ اس ملک میں زیادہ دور مت جائیے، بس یہ مغلوں کی جو حکومت تھی 500-600 سالہ دور ہے، اس پورے زمانے کو دیکھ لیجئے، پوری تاریخ کو پڑھ لیجئے، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ایک مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان اس لیے لڑائی ہوئی کہ مسلمان الگ تہذیب کو مانتا اور ہندو الگ تہذیب کو مانتا۔ اس کے برخلاف آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، دنیا کے اندر جو دو عظیم جنگیں ہوئی ہیں، یہ دونوں جنگیں ایسے دو فوجوں کے درمیان ہوئی ہے جن کی تہذیب ایک ہے، جن کا مذہب ایک ہے، جن کی طرز زندگی ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ ہمارے برادران وطن کے عقیدے کے مطابق مہابھارت کی جنگ سب سے بڑی جنگ ہے۔ یہ جنگ کسی ہندو مسلمان کے درمیان نہیں ہوئی، بلکہ یہ جنگ ایسے قوم کے درمیان ہوئی ہے جن کا مذہب ایک ہے، جن کا مسلک ایک ہے، جن کی تہذیب ایک ہے، جن کا رسم و رواج ایک ہے، جن کا کھانا پینا ایک ہے، جن کی طرز زندگی ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ آج بھی جو فتنہ فساد ہو رہے ہیں یہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ ان کی تہذیب الگ الگ ہے، اس لیے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ یکساں سول کوڈ کے آنے سے قومی یکجہتی پیدا ہوگی۔ یہ تو اس کے برخلاف آپ دیکھ لیجئے، اگر لوگوں کو یکساں سول کوڈ پر مجبور نہ کیا جائے اور لوگوں کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کی اجازت دی جائے تو لوگوں میں اتحاد پیدا ہوگا، اتفاق پیدا ہوگا، لوگوں میں الفت و محبت پیدا ہوگی، لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہم اپنے مذہب پر کھلے طور پر آزادی کے ساتھ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اس سے ملک میں امن و امان آئے گا، نہ کہ یکساں سول کوڈ کے لانے سے ملک میں امن و امان پیدا ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ یکساں سول کوڈ کی حمایت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یورپ میں ہو سکتا ہے یکساں سول کوڈ تو اس ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ ان کی بات دو وجہوں سے غلط ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یورپ کی مثال ہندوستان میں دینا یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یورپ کی آبادی ہندوستان کی آبادی کی جیسی نہیں۔ پورا یورپ ہندوستان کے ایک حصے میں سما جائے، یورپ میں اتنی بڑی آبادی نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر جو فرانس اور برطانیہ کی مثال دی جاتی ہے، فرانس اور برطانیہ میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب ایک مذہب کے ماننے والے، کرسچن مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ سب کے سب ایک مذہب کے ہیں، اس لیے ان کے درمیان یکساں سول کوڈ اگر ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، چونکہ سب مذہب کے اعتبار سے ایک ہے۔ اگر مثال ہی دینی ہے یورپ کی تو امریکہ کی مثال دی جائے کہ امریکہ میں کیا یکساں سول کوڈ ہے؟ امریکہ میں یکساں سول کوڈ نہیں ہے۔ امریکہ کی حالت تو یہ ہے کہ وہاں ہر اسٹیٹ کا قانون الگ ہے۔ اگر ایک اسٹیٹ کے اندر یہ قانون ہے کہ مرد 2 شادی نہیں کر سکتا، پہلی بیوی کو رہتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتا، تو وہ دوسرے اسٹیٹ میں جا کر کے دوسری شادی کر لیتا ہے۔ تو اگر مثال ہی دینی ہے یورپ کی تو آپ امریکہ کی مثال دیجئے، آپ فرانس اور برطانیہ کی مثال کیوں دیتے جہاں کے لوگ ایک مذہب کے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ یکساں سول کوڈ کی حمایت کرتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس ملک کے دستور کے دفعہ نمبر 44 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے تمام شہریوں کے لیے اس ملک کی حکومت یکساں قانون بنائے گی، اس لیے یکساں سول کوڈ آنا چاہیے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دفعہ نمبر 44 میں ضرور یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے دفعہ نمبر 25 میں اس ملک کے بسنے والے تمام کے تمام شہریوں کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی۔
دفعہ نمبر 44 میں دفعہ نمبر 25 میں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی کہ ملک کے بسنے والے تمام لوگوں کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کی بھی اجازت دی جائے اور یکساں سول کوڈ بھی لاگو کیا جائے۔ یہ دونوں بات آپس میں ٹکراتی ہے، اور قانون یہ ہے کہ دفعہ نمبر 44 یہ رہنما اصول کے تحت ہے اور دفعہ نمبر 25 یہ بنیادی قانون کے تحت ہے۔ اس لیے جب بنیادی قانون میں اور رہنما اصول میں اگر اختلاف ہو جائے تو رہنما اصول کو چھوڑ دیا جائے گا اور بنیادی قانون پر عمل کیا جائے گا۔ اس لیے یکساں سول کوڈ اس ملک کے لیے مناسب نہیں۔ اسی طرح جو لوگ یکساں سول کوڈ کی حمایت کرتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ ملک سیکولر ہے، اور سیکولر ملک میں کوئی مذہب نہیں ہوتا، سیکولر ملک کی جو حکومت ہوتی ہے اس کا کوئی مذہب نہیں، اس لیے یکساں سول کوڈ آنا چاہیے۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب سے ہٹا کر ایک الگ قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیکولر کے معنی یہ ہے لا مذہب، حکومت کا کوئی مذہب نہیں، اور حکومت کے کوئی مذہب کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب سے دور کر دے، یہ سراسر غلط ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور اگر یہ مطلب لیا جائے تو میرا سوال ہے کہ جب یہی مطلب ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں، تو پھر اس ملک میں جب کوئی سرکاری دفتر بنتا ہے، جب کوئی سرکاری گاڑی آتی ہے، ہر سرکاری مقامات پر مورتی کی فوٹو کیوں لگائی جاتی، مورتی کی تصویریں کیوں لگائی جاتی، مورتی کیوں رکھی جاتی ہے؟ جب حکومت کا کوئی مذہب نہیں تو گاڑی حکومت کی ہے، سرکار کی گاڑی، سرکار کا کوئی مذہب نہیں، سرکار کا دفتر، سرکار کا کوئی مذہب نہیں، تو پھر اس دفتر میں مورتی کیوں رکھی جاتی ہے؟ اس میں مورتی نہ رکھی۔ لیکن یہ خود ہی اس میں مورتی بھی رکھتے ہیں، بس میں بھی مورتی رکھتے ہیں، دفتر میں بھی مورتی رکھتے ہیں، گویا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں۔ سیکولر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں جو حاکم ہوگا، جس کی حکومت ہوگی، اس کا کوئی مذہب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایک مذہب کی حمایت نہیں کرے گا، بلکہ جو حکومت ہوگی وہ ہر مذہب کو احترام کی نگاہ سے دیکھے گی، ہر مذہب کو برابر کا حق دے گی، ہر مذہب کو پر عمل کرنے والے کو آزادی دے گی۔ یہ ہوتا ہے حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہونے کا۔ یہ مطلب میں نے کہاں سے بیان کیا؟ اس وقت سیکولر سب سے بڑا ادارہ اقوام متحدہ ہے۔ اقوام متحدہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کا ممبر بننے کی کوشش ہر ملک کرتا ہے، اور اقوام متحدہ کا قانون یہ ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ جو ملک بھی اس کا ممبر بننا چاہے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے بسنے والے لوگ ہیں ان تمام کو ان کی مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کی اجازت ہو، تبھی جا کر کے اس ملک کو اقوام متحدہ اپنا ممبر بناتا۔ تو سیکولر کا یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں، اس کا یہ مطلب کہ حکومت کسی کو اپنے مذہب پر عمل نہ کرنے دے، یہ سراسر غلط ہے۔ سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ہر مذہب کے ماننے والے کو کھلی طور پر اجازت دے، حکومت کسی ایک مذہب کی حمایت نہ کرے بلکہ ہر مذہب کی حمایت کرے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ محترم حضرات، اس لیے یاد رکھیے گا کہ اس ملک میں یکساں سول کوڈ سے قومی یکجہتی پیدا نہیں ہوگی، امن پیدا نہیں ہوگا، بلکہ یکساں سول کوڈ سے بے چینی پیدا ہوگی اور لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی، بغاوت پیدا ہوگی۔ اس ملک میں بسنے والے بہت سے لوگ ہیں، بہت سی تہذیبوں کے ماننے والے ہیں، بہت سے رسم و رواج کے ماننے والے ہیں۔ اگر ان تمام کے رسم و رواج کو ختم کر دیا جائے، ان تمام کی تہذیبوں کو مٹا دیا جائے، ان تمام کے آپسی مسائل کو ختم کر دیے جائے اور ان کو مجبور کیا جائے ایک مذہب پر عمل کرنے کے لیے، ایک مسلک پر عمل کرنے کے لیے، ایک رسم پر عمل کرنے کے لیے، ایک تہذیب پر عمل کرنے کے لیے، ایک قانون پر عمل کرنے کے لیے، تو اس سے بغاوت پیدا ہوگی، لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی اور ملک کا امن و امان ختم ہو جائے گا، ملک میں بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ ملک کی سالمیت اسی میں ہے کہ جو لوگ جس مذہب پر عمل کر رہے ہیں، جس مسلک پر عمل کر رہے ہیں، اس کو اس مذہب پر اور اس مسلک پر عمل کرنے کی کھلی چھوٹ دی جائے، کھلی اجازت دی جائے۔ آج میں نے اس عنوان سے اس لیے گفتگو کی کہ
14 جون کو حکومت کی طرف سے لا کمیشن کی طرف سے ایک اعلان آیا ہے کہ اس میں مسلم تنظیموں سے اور عوام سے، مسلمانوں سے یہ رائے مانگی گئی ہے کہ اس ملک کے لیے یکساں سول کوڈ کیسا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اس سلسلے میں رائے مانگی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء کی طرف سے، مسلم پرسنل لا کی طرف سے اور امارت شریعہ کی طرف سے لنک بنایا گیا ہے۔ اس لنک کے ذریعے سے لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے اپنے موبائل سے اس لنک پر کلک کر کے اپنی رائے لا کمیشن کو بھیجیں، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ مسلمان اس یکساں سول کوڈ سے متفق نہیں ہے، مسلمان اس کو نافذ کرنا اور لاگو کرنا نہیں چاہتا، مسلمان اس سے راضی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیے اس ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے سے ملک میں سالمیت پیدا نہیں ہوگی، ملک میں قومی یکجہتی پیدا نہیں ہوگی، ملک میں امن و امان پیدا نہیں ہوگا۔ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے سے ملک میں بغاوت پیدا ہوگی۔ جب ہر مذہب کے ماننے والے، ہر تہذیب کے ماننے والے، ہر رسم و رواج پر عمل کرنے والے کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ایک قانون کے تحت، ایک تہذیب کے تحت، ایک رسم کے تحت اپنے شادی بیاہ کو، اپنے وراثت کو، اپنے ہبہ کو، اپنے وصیت کو اور اپنے دیگر عائلی مسائل کو انجام دیں، تو اس سے لوگوں کے درمیان بغاوت پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی، اس سے ملک کی سالمیت ختم ہوگی، ملک کا امن و امان ختم ہوگا۔ امن و امان تو اس میں ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق، اپنی تہذیب کے مطابق، اپنے رسم کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی دی جائے۔ اس سے ملک میں محبت پیدا ہوگی، ملک میں الفت پیدا ہوگی، ملک میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا، ملک میں قومی یکجہتی پیدا ہوگی۔ ایک بات اور یاد رکھیے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے لا کمیشن کو اپنی رائے بھیج بھی دیا تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے فیصلہ کیا ہوگا اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی رائے بھیجیں، ہم سے رائے مانگی گئی ہے، ہم اپنے حصے کا کام انجام دیں، آگے فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ اوپر چھوڑ دیں، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ جو چاہے گا وہ فیصلہ کرائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔